یہ مختصر تذکرہ ان کے بیٹیوں کے بارے میں تھا۔ ان کے بیٹے کا وصال بھی مدینہ میں مکہ میں ہی ہوا، اور مکہ میں ہی جنت المعلا جس کو کہتے ہیں وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر بھی وہیں پہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، ان کو کبھی انہوں نے نہیں بولا۔ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے، کوئی بکری بھیڑ ذبح کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کوئی رشتہ دار جو زندہ ہوتا، کوئی دوست جو ان کی اس ٹائم تھیں، بہن تھیں، حضرت حالہ تھی، حضرت نفیسہ تھی، ان کو لازمی بھجوایا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے ان کی دوستوں کے ساتھ یہ رواداری رکھی حضرت خدیجہ کی وجہ سے، اور یہ امت کو لیسن دیا کہ اپنے جو قریبی، جو آپ کے عزیز فوت ہوتے ہیں، بزرگ فوت ہوتے ہیں، ان کے جو جاننے والے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ رواداری رکھیں کہ ان کو اپنی ہر خوشی کے اندر شامل رکھیں، ہر حصے میں ان کو شامل رکھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی ام المومنین کے ساتھ کبھی رشک نہیں ہوا، اور کبھی مجھے یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ کاش ان کی جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہوتی۔ میں نے بڑی کوشش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے موقعوں پر حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدنی زندگی میں گھر پہ نوک ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی اور آواز آئی خاتون کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چونک کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی تو انہوں نے فرمایا کہ حالہ ہے، حالہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی، تو فرمایا کہ حالہ ہے، ان کی آواز بالکل خدیجہ جیسی ہے۔ تو ان کی آواز سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پرانی 22-23 سال کی رفاقت دوبارہ ان کو، بلکہ زیادہ سال بنتے ہیں، 25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ عقد ہوا، اور غالباً 51 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا وصال ہوا، تقریباً 26 سال یہ بنتے ہیں۔ تو 26 سال کی رفاقت دوبارہ ان کو یاد آئی، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے وہ آنسو دیکھ کے بڑا رشک ہوا، اور مجھے عجیب سا لگا، اور میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، خدیجہ کے بعد، اس بوڑھی عورت کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی اچھی بیویوں کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، آپ آج بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، عائشہ خدیجہ وہ ہے جس نے اس وقت میرے اوپر ایمان لے کے آئی جب سارے کے سارے لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے اس وقت مجھے سچا کہا جب سب نے مجھے جھوٹا کہا، اور اس نے اس وقت میرے ساتھ رواداری اور دلجوئی کا معاملہ کیا جب سب لوگ میرے سے الگ ہو گئے۔ اور خدیجہ سے میری ساری اولاد ہے، اور خدیجہ میرے سارے بچوں کی ماں ہے، اور خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے۔ یہ ان کا مرتبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کی عزت و مرتبت کا تذکرہ کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرمان، ان کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عورتوں میں افضل مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ اور خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ یہ ان دو خواتین کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور بحر الامہ کہا جاتا ہے ان کو، حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ام المؤمنین حضرت خدیجہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی لیکن جنتی خاتون ہے۔ یہ چار خواتین، خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ بنت مزاحم، یہ چار خواتین جنتی عورتوں میں شامل ہیں۔ اس مختصر تذکرے کے بعد میں تھوڑا سا ایک حدیث اور بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا فلاح پا گیا، اور جو اس کشتی سے باہر رہ گیا، جو سوار نہیں ہوا، وہ ہلاک ہوا۔ یعنی اہل بیت میں شامل ہونا کتنا بڑا اعزاز تھا، یہ اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص خصوصاً جو انہوں نے بیان فرمائے، ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا اس چیز کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری دعا قبول ہوئی، اور حضرت خدیجہ سے میرا نکاح، یعنی اس کے بعد اس دعا کی وجہ سے ہوا کہ میری کسی غیر جنتی عورت سے شادی نہ ہو۔ دعائیں کون کون سی قبول ہوتی ہیں، کون سی قبول نہیں ہوتی، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم تذکرہ کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ بارش میں ہر دعا ہوتی ہے، حدیث کے اندر ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے اور ایک دعا لے کے جاتا ہے۔ بارش میں دعا کریں، دعا قبول ہوگی۔
افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ عرش دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کو معاف کروں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اور ان اوقات کے علاوہ سفر کی دعا قبول ہوا کرتی ہے، اور ان کے علاوہ باپ کی دعا بیٹے کے لیے ہمیشہ قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوا کرتی ہے، بھائی کی دعا بھائی کے لیے قبول ہوتی ہے، مسلمان کی دوسرے مسلمانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعا ان کی عدم موجودگی میں یہ دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ یہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ اور جمعے کے دن کی خاص گھڑی ہے جس کے مختلف روایات ہیں، جن میں سب سے زیادہ مسترد اور دل کو رنگنے والی وہ ہے جو کہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت کا تذکرہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے دعا فرمایا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی ایک جو ان کے پاس ایک گھر میں کوئی اسسٹنٹ تھیں، ان سے کہا ہوا تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگے مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں دعا کر لیا کروں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی وہ جس میں لوگ نماز میں ہو تو ان کی نماز میں دعا قبول ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب مسلمان نماز کی تیاری کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز ہی میں ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جاہلیت کے زمانے میں تورات اور انجیل کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا قول بھی یہی ہے کہ یہ اصل میں وقت ہے، اور جمعے کی گھڑی نہیں، جمعے کی نماز کی گھڑی نہیں بلکہ مغرب سے قبل کی گھڑی ہے۔ اس ٹائم میں دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ یہ بہت مختصر سا ٹائم ہوا کرتا ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول کب نہیں ہوتی ہے ہمیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ حرام کا مال ایک نوالا بھی جسم میں جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ مال جسم سے ہضم ہو کے جسم کا حصہ جو بن چکا ہے وہ نکل نہ جائے۔ اس شخص کی دعا جو کہ صاحب مال ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، وہ مال کو ضائع کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رزق کا طلبگار ہو، حدیث میں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص کی دعا جو گھر بیٹھا رہے بغیر محنت کے رزق کا طلبگار ہو، دعائیں کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس شخص کی دعا جو کسی کے لیے ناحق بد دعا کرتا ہے، اس کی بد دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جو دعا اس شخص کی دعا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کی دعا جو اپنی بیوی کے لیے ناحق بد دعا کرتا ہے، بیوی کے لیے غیر منصفانہ، غیر انصاف والی ناحق بد دعا، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور رب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا ٹھک کر قبول ہوتی ہے، irrespective of the religious personal level of that مظلوم، کہ وہ کتنا نیک ہے، کتنا گناہ گار ہے، فجار ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے بد دعا کرے گا، ٹھک کر کے قبول ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بڑی خوبصورت دعاؤں کی تلقین کی، میں چند کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت سلمہ کے شوہر کا جب انتقال ہوا، ام سلمہ کا جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تعزیت فرمائی، انہوں نے بڑی دکھ کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ تم یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کے عوض مجھے اچھا بدلہ عطا فرما۔ جب تم یہ دعا کرو گی، اللہ تعالیٰ تمہیں ابو سلمہ سے بہتر اجر دے گا، یعنی جو تم جس چیز میں تمہیں امتحان میں ڈالا گیا تم سے چھین لی گئی، اس سے بہتر تمہیں ملے گا۔ یہ دعا پوری امت کے لیے۔ تو ام سلمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد جبریل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم صادر فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ This was the reward of that dua. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، اس کے عوض مجھے اچھا بدلہ عطا فرما۔ تو یہ تمام مومنین مومنات کے لیے ایک بہترین میسج ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، ہر مصیبت میں پڑھا کریں۔ کوئی بھی جب سے چھن جاتا ہے، چاہے ایک روپیہ ہے، چاہے قریب ترین عزیز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس دعا کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر بھی دے گا، اس کے عوض آپ کو دنیا میں بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ اور ایک انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، ایسے الفاظ میں بتاتا ہوں جو تمہاری تکلیف اور مصیبت میں تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ اولاد نرینہ کے لیے نبی کی دعا ہے جو کہ قرآن کے اندر تذکرہ ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب،
اپنی قدرت صالح، اپنی قدرت سے صالح اولاد مجھے عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کرنے سے پہلے انشاءاللہ اس شارٹ بریک کے بعد نیکسٹ جو ہم جس کا تذکرہ انشاءاللہ سنیں گے، سیکھیں گے، وہ کعبہ کی تعمیر جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی جو آج تک ہم تک پہنچی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ مختصر تذکرہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔